ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سے بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں ٹوٹے گا۔ ہمیں اس بات سے خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ اور اس کے عذاب میں ہم بھی کہیں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اور جب تک تمہارا دل اس بات میں رہے گا انشاءاللہ العزیز نرم بھی رہے گا، گناہوں سے تمہارے دل میں خود نفرت پیدا ہوتی رہے گی، کیونکہ جلدی ہی ہمیں جانے کا دنیا سے خیال بھی رہتا ہے، کیا کروں، گناہ بہت زیادہ کر کے بوجھ کہاں لے جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ اور اس کے خوف سے ہمیشہ روتے رہنا یہ صالحین کی عادت ہے، متقین کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندوں کی عادت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، اس کے باوجود اتنی کثرت سے آپ گریہ وزاری کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روایات بتاتی ہیں کہ کثرت سے رونے کی وجہ سے آپ کے آنکھوں کے نیچے کا حصہ پورا کالا ہو گیا تھا، کالے کالے حلقے پڑ گئے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام، فرماتے ہیں جب آیات پڑھتے رات کے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا تو اس قدر سے رونے کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ صبح میں ان کا مصلی نچوڑ کر کے سکھاتا تھا، آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، میں یہ صالحین کی بات کر رہا ہوں جن کے کثیر عبادات، نیکیاں سب ہونے کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے، اور ہم یہاں پر اس قدر عیاش ہو گئے ہیں سارے گناہوں کا انبار لے کر کے بھی ہماری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ آج ہمارے آنسو کیوں نہیں آتے؟ دل سخت ہو گیا ہے میرے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے تھے، جبکہ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ جس جگہ آج دفن ہیں بغداد مقدس میں، اس جگہ پر آپ نے 6000 بار ختم قرآن فرمایا ہے۔ شاید تمہاری پوری زندگی لگ جائے 6000 ختم قرآن کرنے کے لیے، بہت مشکل۔ اور انہوں نے اتنا ہی نہیں، ہزاروں شاگرد پیدا کیے، محدثین، فقہا، اور نمازیں تو اس طرح کہ رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک، اور پھر تجارت الگ، علم دین کا درس دینا یہ الگ، احادیث کریمہ سے استنباط مسائل وہ الگ، ہزاروں نہیں میں سمجھتا ہوں لاکھوں کی نیکیاں ان کے پاس ہیں، باوجود اس کے وہ یوں روتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ، قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، ورنہ مجھ جیسا بخشے جانے کے قابل کہاں ہے۔ اے اللہ، قیامت کے دن اگر میرا کوئی عمل تیرے بارگاہ میں نہیں مقبول ہوا تو بس میری سفید داڑھی دیکھ کر کے تو مجھ پر رحم فرما دے، اس لیے کہ تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے پر عذاب دینے مجھے حیا آتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے اکابرین، ان کو خوف تھا اللہ رب العزت کا، ڈرتے تھے۔ عذابات الہیہ میں نے آج آپ کو سنایا ہے، بنی اسرائیل میں جس طرح آئے، دوسری قوموں میں جس طرح آئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آج بھی ہے، لیکن ہم نے آیت آج تلاوت کی ہے سورہ انفال کی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اب اس قوم کو ویسا عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا محبوب جلوہ گر ہے، اے رسول آپ ان کے درمیان ہیں۔ پتہ چلا کہ برکت رسول ہے جو عذابات سے ہمیں محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ یہاں سے ایک عقیدہ یہ بھی پتہ چلتا ہے، جن ظالموں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ ایسا بھیانک عقیدہ رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قرآن نے جب یہ کہا وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے درمیان میں ہیں، یہ نہیں اب آیت یہ پڑھی جاتی ہے کیا کہ آپ ان کے درمیان میں تھے، نہیں، بلکہ ابھی کیا کہا جاتا ہے، آپ ان کے درمیان ہیں۔ آج بھی اگر عذابات اس طرح کے نہیں آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قبر کی زندگی وہ عالم برزخ میں زندہ ہے۔ عالم برزخ ایک الگ دنیا ہے، ہماری آنکھیں عالم برزخ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، بلکہ دنیاوی حیات سے بہتر حیات ان کو وہاں دی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں،
یہ عقیدہ رکھ کر کے چلیں. اسی وجہ سے آج ہم عذابات سے محفوظ ہیں میرے عزیزو. اور ہمارے ائمہ کرام خصوصاً بڑے مشائخ جو سلسلہ قادریہ کے، انہوں نے تو یہ فرمایا انت فیہم کے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا آپ ان کے بیچ میں ہیں، ان کے درمیان میں ہیں. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھ کر کے اس رحمت سے صرف مومنین بندے ہی سرشار نہیں ہیں، کفار و مشرکین بھی بچ گئے. اس زمانے کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ سب بھی تو بچ گئے. کس کی برکت ہے یہ؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. منکرین کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بچا لیا ہے. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائی ہے تو پھر ہم سب کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اترا کر کے گمراہ نہ ہو جائیں کہ قیامت کے دن وہ رسول کی شفاعت بھی ہم کو نہ میسر آئے تو پھر زندگی کس کام کی ہے. اللہ کریم ہے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے ہیں، یہ میرے آقا کی مہربانی ہے. اللہ اس مہربانی کو ہمیشہ قائم رکھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق آج ہمارا ہے، قیامت کے دن بھی مولا ہمارا وہی تعلق قائم و دائم رکھے. اور بھی دیگر آیتیں ہم نے آج تلاوت کی ہیں، بہت ساری چیزیں تھیں. موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب تعالیٰ سے کلام کرنا اس میں آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کہہ رہے تھے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، ربی ارینی، تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، دکھا دے. اور اللہ فرما رہا تھا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور آپ نے بار بار یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی تو رب تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا، کہا کہ یہاں آؤ. اور موسیٰ علیہ السلام طور کے ایک پہاڑ پر، یہ وادی سینا مصر میں ہے، وہاں پر چڑھے اور اللہ نے فرمایا اس درخت کی طرف یا دوسرے پہاڑ کی طرف دیکھو. اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی کا بہت چھوٹا سا حصہ، سوئی کے ناکے سے بھی چھوٹا سا حصہ، اس پر اپنی ذات کی تجلی کا اتنا ہلکا حصہ اس پر ڈالا. قرآن میں ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ نے پہاڑ پر جب وہ تجلی ڈالی تو پورا کا پورا پہاڑ جل گیا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے. فلما افاق قال سبحان، پھر جب آپ کو افاقہ ہوا کہا اے اللہ تجھے پاکی ہے، تجھے بلندی ہے، تجھے پاکی ہے، یقیناً تجھے دیکھنے کی تاب کسی میں نہیں ہے. لیکن وہی معراج کے سفر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو لے آؤ. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے یعنی تجلی کے سوئی کے ناکے کا حصہ، سوئی کے برابر کا حصہ یا ایک بالشت یا ایک ہاتھ اتنا نہیں دیکھا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری ذات الہی کو ایسے دیکھتے رہے کہ آپ کی پلکیں بھی نہیں جھپکی، پلکیں بھی نہیں جھپکی. تو یہ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کس کو دیکھا ہے یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سوال. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت عطا فرمائی تھی، وہ جسے چاہے دیکھنے کی تاب عطا کرے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلے. وہ بھی آیت ہم نے آج تلاوت کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تفسیر قرآن کا حصہ عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو مولا علم قرآن کے لیے کشادہ فرمائے اور آیات قرآنیہ پر زندگی بھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ سوالات آپ کے سامنے جوابات پیش کرتا ہوں. السلام علیکم حضرت، آپ نے تفسیر میں کہا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بہت سے بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں ٹوٹے گا. میرے عزیزو، اس کے لیے قانون شریعت نے بنایا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. ہر وہ چیز جو تمہارے کسی بھی حصے سے معدے کے اندر جائے، معدہ جس میں ہم کھانا پانی سب چیزیں داخل کرتے ہیں،
اس کے اندر اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انجیکشن جو ہے ڈائریکٹ معدے میں نہیں جاتا، یہ نسوں میں جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے روزے کے ٹوٹے۔ اگرچہ اس میں بعض ائمہ اکرام کا اختلاف ہے، حضرت غلام رسول سعیدی صاحب علیہ الرحمہ، ان کا قول تو یہ تھا، ابھی ماضی قریب کے ایک بڑے بزرگ ہیں، شارح صحیح مسلم ہیں، شارح بخاری ہیں، تو ان کا یہ قول تھا کہ وہ فرماتے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن ہمارے اکثر علماء کرام مفتیان اعظام کا یہی متفقہ قول ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب میں نے وہ بتایا ہے کہ منفذ یعنی وہ راستہ جو معدے تک لے جاتا ہے، معدے تک داخل ہونے تک کی کوئی چیز ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی دوست یا احباب جو غریب ہے اسے بنا ظاہر کیے صرف دل میں نیت کر کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ سامنے والے کی آپ کیفیت کو جانتے ہیں کہ یہ غریب ہے، مستحق ہے، لیکن غیرت کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مانگتا نہیں ہے، تو آپ اسے عیدی کہہ کر کے بھی دے سکتے ہیں، نذرانہ کہہ کر کے بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کو نیت کرنا ضروری نہیں، زکوٰۃ دینے والے کے لیے نیت ضروری ہے کہ تم جب دے رہے ہو تب زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ میرے پڑوسی کو سائنس کا مسئلہ ہے تو کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ سائنس جہاں تک میں جانتا ہوں یہ ناک کی بیماری کو کہہ رہے ہیں، یعنی یہی ہوگا میرے خیال سے، اسی کو کہہ رہے ہوں گے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو، تو ایسی کوئی تو یہ روزے کے معنی چیز نہیں ہے، انہیں روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ چھوڑنے کے جو عذر ہیں وہ ایسی بیماری کہ اگر وہ روزہ رکھ لے تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، شدت بڑھ جائے گی اور جان خطرے میں پڑ جائے گی، ایسی بیماری ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ باقی اگر یہ سردی بخار وغیرہ میں اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو رکھ لینا بہتر ہے۔ میرے پڑوس اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کو کیسے ادا کرنا ہوگا؟ مثلا میری عمر 24 سال ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے چھوڑے ہیں اور کتنے پڑھے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عقل والے ہیں آپ کی عمر آج 24 سال، جیسے صاحب آپ کہہ رہے ہیں 24 سال آپ کی عمر ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی چھوٹی ہیں، لیکن آپ کو شریعت نے ایک طریقہ یہ دیا ہے کہ اندازہ کرو، ہو سکتا ہے تم پر نمازیں فرض کس عمر سے ہوئی، مثال کے طور پر 12 سال سے، سب پر ہوتی نہیں ہے، جب بالغ ہوا اس وقت سے نمازیں فرض ہوئیں۔ اب یہ 24 سال والے جو ہیں، میں ایک فار ایگزامپل بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان 14 سال میں بالغ ہوئے، نماز فرض ہوئی 14 سال کی عمر سے، 14 سال سے لے کر 24 سال ان کی عمر ہے آج، تو کتنے سال ہوئے؟ 10 سال۔ اتنا تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ان 10 سالوں میں میں نے کتنے سالوں کی سب ملاؤں گا اگر تو کتنے سال کی نماز بنے گی، ہو سکتا ہے آدھا کر لو، اور اس میں بھی ساری نمازیں ایک طرح کی نہیں ہیں، کچھ لوگوں کی اکثر نمازیں اگر چھوٹی ہوں گی تو فجر چھوٹی ہوگی، عشاء چھوٹی ہوگی، اور اکثر پڑھی ہوں گی تو مغرب یا عصر یا ظہر یہ پڑھی ہوئی ہوں گی، تو آپ کو ایک اندازہ کرنا ہوگا غالب گمان 10 سال میرے اوپر نماز فرض ہو کر کے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے مغرب کی نماز اس میں سے 8 سال تو پکا پڑھا ہی ہوں، شاید ہو سکتا ہے سب ملا کر کے جو چھوٹی ہوں گی میری وہ 2 سال کی ہوں گی۔ عصر کی نماز اور ظہر کی نماز میرے خیال سے میں نے 6 سال تو پڑھائی ہوں، یعنی پوری ملاؤں گا پوری نمازیں تو وہ 6 سال کی بن سکتی ہیں، 4 سال کی اگر سب چھوٹی ہوئی جمع کروں گا تو 4 سال کی بن سکتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ مغرب کی چھوٹی ہوئی کتنی ہوئی؟ 2 سال کی، ظہر عصر کی چھوٹی ہوئی 4 سال کی ہوگی، 6 سال پڑھا ہوگا اور 4 سال چھوٹی ہوگی۔ اب آتا ہے عشاء کا نمبر اور فجر کا نمبر، تو آپ یہ سوچ لو کہ یہ 10 سالوں کے اندر ہو سکتا ہے 1 سال پوری نمازیں ملا کر کے میں نے فجر پڑھی ہوں گی، 9 سال تو میری فجر باقی ہوگی، اور عشاء کو آدھا کر لو، تو ہر نماز کو آپ کو ایک غالب گمان بنانا پڑے گا۔ اچھا ہے کہ آپ نے 24 سال کی عمر میں سوال کیا ہے، اب 60 سال کی عمر میں مجھ سے سوال ہوتا تو میں اسی انداز سے بتاتا۔
تو اب آپ کو اسی طرح کے نمازیں پڑھنا ہے. اب مثال کے طور پر فجر کی آپ نے اندازہ کر لیا 10 سال کے عرصے میں میری کل نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ 9 سال کی چھوٹی ہوں گی, میں نے شاید 1 سال کی پڑھی ہوں, یا آپ کے اوپر ہے, میں اگزامپل بتا رہا ہوں. تو اب آؤ اس کی شروعات کرنے کے لیے قضا نمازوں کی. اب فجر کو پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں, ایک ایک نماز کو بھی پکڑ کر کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب میں نے صبح شام کنٹینیو فجر کی قضا شروع کر دی, دن میں 50 رکعتیں پڑھ لی. 50 رکعتوں کا مطلب ہوا 25 دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی. اب اس میں شریعت نے آسانی بھی تمہیں دی ہے. قضا نمازیں صرف اور صرف فرض نمازوں کی قضا ہوگی, کسی بھی سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے. فجر کی 2 رکعت قضا, ظہر کی 4 رکعت قضا, عصر کی 4 رکعت قضا, مغرب کی 3 قضا, عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر کی قضا. کل ملا کر کے کتنی ہوتی ہیں؟ 20 رکعت. 20 رکعتیں دن کی ہوتی ہیں. لیکن ابھی میں چل رہا ہوں فجر کی. اب ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں گے کہ میں نیت کیسے کروں, کون سے دن کی, سنیچر کی, اتوار کی, پیر کی, منگل کی, کون سی؟ ظاہر سی بات ہے اب آپ کے پاس اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون سے دن کی چھوٹی ہے. اس کے لیے بھی شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ جب نیت کریں گے یوں نیت کریں, اے اللہ میں اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی چھوٹی ہے. کیا نیت کریں گے آپ؟ میں نے اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں سب سے پہلے باقی ہے. ہر 2 رکعت پہ یہی کہنا ہے آپ کو, کیونکہ جب وہ ادا ہو جائے گی تو جو پہلے ہے وہ آتی جائے گی. تو 9 سال کی قضا ہونے تک آپ کو یہی نیت کرنا ہے جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے. ظہر کی بھی کرنا ہے یہی, میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے. یعنی ترتیب میں اب جو پہلی باقی ہے اس کی میں نے نیت کر لیا, پھر اس کے بعد یہ آتی جائیں گی. اب مثال کے طور پر 100 نمازیں آپ کی ہیں, آپ نے نیت کر لیا میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کی جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے, تو 100 پہلے نمبر والی ہو گئی. اس کے بعد 99 بچے, لیکن جو دوسرے نمبر پر تھی نماز اب وہ کون سے نمبر پر آ جائے گی؟ پہلے نمبر پر آ جائے گی نا پھر سے. تو ہمیشہ یہی نیت کرتا جائے گا جب تک کہ وہ 100 پوری نہ ہو جائے. نیت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی قضا کے لیے. اب اس میں چھوٹ بھی دی گئی ہے, آپ کو رکعتیں چھوٹی کرنے کا بھی حکم ہے, یعنی اس طرح کے آپ کو مختصر کر سکتے ہیں آپ. مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا, آپ انا اعطینا اور قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں, چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں, یہی کنٹینیو چاہے تو ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں. ہر نماز میں 2 صورتیں پڑھیں, اور تسبیحات جو ہیں رکوع اور سجدے میں وہ 3 پڑھ رہے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, اتنی مقدار تو آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہی ہے. لیکن اتحیات میں بھی تشہد پڑھا انگلی اٹھا کر, درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ اگر نہیں بھی پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو یہاں اور شارٹ کر دیا گیا ہے. قضا کرنے والے کے لیے یہ سہولت بھی ہے, وہ چاہے تو اپنی جلدی سے جلدی یہ پوری قضا مکمل کر سکتا ہے. جوانوں آپ سب سے میری گزارش ہے, بڑھاپے میں انتظار مت کرنا. کسی بوڑھے کو میں نے قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پوری زندگی کی وہ قضا کر کے گیا ہو, بہت کم. بڑھاپے میں اصل نمازیں پڑھنے میں ہی گھٹنوں میں تکلیف, کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے. دیکھتے نہیں آپ آج مسجدوں میں اچھوں سے زیادہ کرسیوں کی نمازیں زیادہ ہو گئیں. کیوں؟ اس وقت ان کو اپنی فرض نمازیں ہی دشوار ہو گئی ہیں, کہاں قضا کریں گے. نوجوانوں آپ کے پاس آج قوت ہے, طاقت ہے, آپ روزانہ یہ آپ اپنا ایک وقت لے لو, گھنٹہ 2 گھنٹہ, میں دن میں کوئی ایک وقت مخصوص کر لوں اور اس میں صرف اپنی قضا مکمل کر لو. چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے آپ صاحب ترتیب ہو جاؤ گے. صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی پوری زندگی میں 5 سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب بندہ ہے کہ فرشتے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہوتے ہیں, جو پورے مکمل اپنی نمازیں مکمل کر چکا ہو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کیا نفل نماز تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک فرض اور واجب نماز کی قضا ادا نہ ہو جائے؟ صحیح ہے. اب یہاں پر ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت ساری نفلیں پڑھ رہے ہیں, کوئی جو ہے حاجت کی نماز, کوئی توبہ کی نماز, اشراق کی نماز, اوابین کی نماز,
کون کون سی نمازیں ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، میاں ان کے تو کھاتے میں فرض نمازیں اتنی باقی ہیں، تو اگر فرض باقی ہیں قضا، تو نفل نمازیں آپ کی معلق ہوں گی، نہیں قبول ہوں گی۔ فرض جو ہے وہ قرض ہے تمہارے اوپر، اور نفل جو ہے یہ ہدیہ ہے، قرضہ پہلے دو، ہدیہ بعد میں دو۔ پیارے دوستو، بہت ہی پیاری بات ہے، سنتے جائیں۔ ایک صحابی رسول سے رمضان شریف کے مہینے میں روزہ ٹوٹ گیا۔ وہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے نزدیکی بنا لی، یعنی اپنی بیوی سے صحبت کر لیا، میں ہلاک و برباد ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لگاتار 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہو؟ لگاتار، ایک بھی ناغہ نہیں کرنا ہے، لگاتار 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہو؟ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتنی طاقت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے کچھ کھجوریں ہدیتاً حاضر کیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کھجوریں اس شخص کو دے دیں اور فرمایا، انہیں خیرات کر دے، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ بھر میں سب سے بڑا محتاج، غریب، نادار تو میں ہی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیں، اختیار دیکھیں۔ یہ بات سن کر حضور ہنسے، مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور پھر فرمایا، جا ان کھجوروں کو اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، آپ حضرات، اہل سنت کا بے باک نقیب اور شاندار خطیب حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا بہت ہی شاندار ایمان افروز خطاب سماعت کر رہے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر کے کومنٹ میں لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ پہلے قرض ادا کرو، تو آپ جو پورے دن بھر کی نمازیں ہیں، ان میں بھی جو سنت غیر مؤکدہ اور جو نفل ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ وہاں پر بھی یہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ظہر میں آپ کو 2 رکعت نفل ملتے ہیں نا 12 میں سے، 4 سنت مؤکدہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، 4 فرض ہے، اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ وہ تو ہوں گی، 2 جو نفل ہیں اس کی جگہ پر کوئی پہلے کی فجر کی قضا پڑھ لیں۔ عصر میں جاتے ہیں، 4 سنت پہلے ہے وہ غیر مؤکدہ ہے، اس کی جگہ پر کوئی پہلے والی کوئی 4 رکعت ظہر یا عصر کی قضا پڑھ لیں۔ مغرب میں بھی 2 نفل آپ کو ملتی ہیں، وہاں پر بھی آپ اپنی قضا پڑھ سکتے ہیں، اس نفل کی جگہ پر کوئی فجر کی 2 رکعت قضا۔ عشاء میں آپ کو جو ہے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، اس کی جگہ کوئی نماز پہلے کی چھوٹی ہوئی عشاء کی نماز پڑھ لیں 4 رکعت، اور بعد میں جو ہے 2 نفل 4 نفل مل جاتی ہیں آپ کو عشاء کے فرض کے بعد، وہ 4 رکعت کی جگہ پہلے کی کوئی چھوٹی ہوئی وتر کی قضا پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ کی ادا نمازوں کے برابر ہی جو ہے نا پہلے کی قضا بھی برابر ہوتی چلی جائے گی۔ تو نفل اور غیر مؤکدہ کی جگہ پر یہ پڑھنا بہتر ہے۔ نماز میں عورت بال اوپر باندھ کر نماز ادا کر سکتی ہے؟ کنٹینیو میں 3 دن سے سوال دیکھ رہا ہوں، اس کو اوائڈ کر رہا تھا۔ میری بہنیں، آپ کے بال ہیں تو کہیں پر بھی باندھیں، آپ بس یہ ہے کہ پردہ کرو۔ اب کچھ نے یہ سوال کیا ہے کہ اوپر باندھیں، کیسے بھی باندھیں، چوٹیوں کی تو آپ کے 1000 ڈیزائن ہیں، کوئی بھی چوٹی باندھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بالوں کو ظاہر نہ کریں، بس یہ ہے کہ بے پردہ نہ ہو، اتنا احتیاط ہونا چاہیے۔ تھوڑے دنوں پہلے یہ افواہ پھیلی تھی کہ چکن تناول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک میرے بیان کو میں نے تفسیر قرآن کے درمیان اس چیز کو عرض کیا تھا، یہ میرا نظریہ ہے میرے عزیزو، میں نے کوئی حکم نہیں بیان کیا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ پھر سے جس نے سوال کیا ہے میں ان سے گزارش کروں گا غور سے اور ایک بار میرا وہ آڈیو سن لو۔ نقصانات اگر کوئی ڈاکٹر تمہیں بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرام ہے۔ تمہیں شوگر کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا گلاب جامن نہیں کھانا، تو کیا وہ حرام ہو گیا؟ تمہارے لیے اگر
میٹھے کو اس نے منع کر دیا ہے تو اس لیے ہے کہ تمہارے لیے طبیعت میں نقصانات بڑھ سکتے ہیں۔ ارے بی پی والوں کو نمک کھانے نہیں دے رہے ہیں، گوشت کھانے نہیں دے رہے ہیں ڈاکٹر، ان ڈاکٹروں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صحت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ چکن کے لیے میں ہی اتنا متنازع بن گیا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کے میرے متعلق الگ الگ خیالات بھی مجھے بھیج رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ اگر تحقیق کرنے جاؤ، آپ دیکھیں گے امریکہ کی کئی یونیورسٹیاں اور بہت سارے ادارے انہوں نے خود تحقیق کر کے یہ اپنے تحقیقات شائع بھی کی ہیں، اور ہندوستان کے مایہ ناز اخبارات میں بھی یہ خبریں آئی ہیں کہ جو ابھی فارمنگ ہو رہی ہے چکن کی، یہ طریقہ ہانی کارک ہے۔ یہ میرا اپنا نہیں ہے، جو اور یہاں کی تحقیقات ہیں وہ خود کہہ رہی ہیں۔ تو جہاں ہم کو شک لگ رہا ہے تو میں یہ کہوں گا ہی، اور کچھ نے یہ کہا کہ آپ اس میں کمیونل کر رہے ہیں، مسلمان ہندو الگ۔ میں تو سب کو کہہ رہا ہوں، میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو تمہاری صحت کو برباد کرے، جو تمہیں یعنی دیسی مرغی کی طرح نہیں بلکہ فارم مرغی کی طرح بنانے کی کوشش کرے، اس سے اوائڈ کرو۔ یہ چیز میری طرف سے میں نے کہا تھا کہ اس کے نقصانات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، ورنہ حرام نہیں ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں آج بھی، جتنا ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کر لیتے ہیں، کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے۔ اس طرح سے ہمارے علاقے میں جب ہبلی میں کافی سال پہلے میں نے تفسیر میں ایک حدیث پاک بیان کیا تھا، غور سے سنیں، بات جتنی کہی جائے اتنے ہی کو آپ رکھیں، اس کو توڑ مروڑ کر یا مرچ مسالہ لگا کر لوگوں تک نہ پھیلائیں۔ اور کچھ یوٹیوب والے چینل چلانے والے، ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، کچھ بیانات کو وہ ہمارے کراپ کر کے کٹ کر کے اور ایسی خطرناک ہیڈنگ ڈالتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہی سہم جائیں، کیا یہ ایسی بات ہو سکتی ہے؟ جبکہ آپ آگے پیچھے کی بات سنیں گے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ چکن والی جو ویڈیو ہے یا آڈیو ہے، پھر سے آپ سنیں گے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی۔